تمہیں الفت نہیں مجھ سے مجھے فرصت نہیں تم سے، تمہیں الفت نہیں مجھ سے مجھے فرصت نہیں تم سے، عجب شکوہ سا رہتا ہے تمہیں مجھ سے مجھے تم سے۔ ناجائز تجاوزات اور ان کے خلاف پھر آپریشن، تو جو دکاندار ہیں یا جنہوں نے بورڈ لگا رکھے ہیں یا جنہوں نے وہی جو قبضہ کیا ہوا ہے، یہی لفظ یوز کروں گا، انہیں شکایت ہے، انہیں شکوہ ہے کس سے؟ جو ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں سرکار سے، اور جو افسران ہیں ان کو شکوہ ہے کہ بھائی ان کی غلطی ہے، یہ کہتے ہیں ان کی غلطی ہے۔ دیکھیں آپ میری اس ویڈیو سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے میں یہی ڈسکلیمر دے دوں، لیکن اس ویڈیو کو پورا آپ نے دیکھنا ہے اور پھر ایک بالکل غیر جانبدارانہ۔ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا، یہ تو آپریشن ہو رہا ہے، ایک چیز جو غلط بنی ہوئی ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، صحیح ہے نا، اس پہ تو کوئی دو رائے، کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں نا۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں ذرا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ بھئی یہ پورا شہر اس طرح آباد ہو گیا، یعنی اتنا، یہ تو بڑا مٹیریل کام ہو رہا، بڑا کام ہوا ہے۔ آپ کبھی اپنے گھر میں ایک کیل ٹھوک کے دیکھیں یا تھوڑی سی باہر مٹی رکھ کے دیکھیں، 1 منٹ میں وہ افسر آ جائے گا آپ کے گھر پہ، انسپیکٹر آ جائے گا کہ جی آپ وہ کوئی کیا کنسٹرکشن کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور فوراً بات چیت شروع ہو جائے گی، صحیح ہے نا۔ اور اگر کرپٹ آدمی ہوگا تو رشوت وغیرہ لے کے بات کر لے گا۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ یہ سب کچھ اتنا بڑا شہر بن گیا، اتنی ناجائز تجاوزات، اتنے بورڈ، تو اس ٹائم اجازت کون دے رہا تھا؟ ہاں، اجازت کون دے رہا تھا یا دے رہا ہے؟ تو اس کے خلاف بھی تو آپریشن ہونا چاہیے۔ ذرا غور سے سنیں کہ اس کے خلاف بھی تو آپریشن ہو۔ انہوں نے کیا، یہ تو بالکل غلط کیا، ظاہر ہے اس کے پیچھے تو موٹو پروفٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، ان کو بھی تو پکڑا جائے۔ یعنی جب اب دیکھیں، اب میں یہ اپیل کروں گا نا گورنمنٹ سے بھی، یا جو بھی نئے پاکستان کے ترجمان ہیں، یا فیڈرل ہے اور پروونشل ہے یا میئر ہے، کہ بھئی آپ یہ دیکھو کہ انصاف جو ہو وہ تو بیلنس ہو نا، ٹرانزیکشن کو تو بیلنس کرو۔ جب ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہو تو ان کے خلاف بھی آپریشن کرو۔ ذرا سوچیں اس دکاندار کے متعلق، وہ جو دیکھ رہا ہوگا کہ یار جو افسر توڑ رہا ہے اسی نے تو اجازت دی تھی مجھے، یا جو انسپیکٹر آ کے توڑ رہا ہے اسی نے مجھے آ کے اجازت دی تھی۔ آپ اس کو اگر اور تھوڑا براڈر پکچر پہ دیکھیں نا، آپ کنسٹرکٹرز کو دیکھیں، بلڈرز کو دیکھیں۔ ابھی ہم ظاہر ہے اگر اس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، جو چاہے گراؤنڈ پلس 2 بناتے ہیں، یا بنگلے بنا رہے ہیں، یا گراؤنڈ پلس 4 4 منزلہ عمارت بناتے ہیں، یا ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں، ان کو میں نے ان سے بات جب کرتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو KBCA کے افسران ہیں، یعنی انہیں یہ شکوہ رہتا ہے یار یہ اتنے بڑے رشوت خور ہیں، ان کے بچے باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں۔ سوال، اگر ان کے بچے باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں، آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں۔ جب ایک ناجائز فلور کھڑا ہوتا ہے نا، یعنی اگر 4 منزل کی عمارت اس کی اجازت ہے لا میں، اور اگر آپ کنسٹرکٹ کرتے ہو دا 5th فلور، تو آپ کو پتہ ہے ایک فلور کنسٹرکٹ کرنے کے بعد جو صرف پروفٹ بچتا ہے وہ کروڑوں میں ہوتا ہے۔ تو پھر وہ معصوم آدمی لاکھوں روپے رشوت تو آپ سے لے گا نا۔ اس کا مطلب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ کوئی لینئر گیم نہیں چل رہی کہ یہاں سے شروع یہاں ختم، یہ ایک سرکولر گیم ہے۔ یہ جتنا رشوت لے گا اتنا اس کے لیے اپارچونیٹی بنے گی، اور اس کے پاس جتنی اپارچونیٹی بنتی ہے اتنا اس کے بعد رشوت کا روم بنتا ہے۔ تو اصل موٹیو تو اگر آپ پیچھے دیکھیں وہ کیا ہے، وہ پروفٹ ہی تو ہے، وہ پیسہ ہی تو ہے، اور کیا ہے کہ بھئی یہ آپ سوچیں جو بلڈر ہے جس کو ایک چیز ناجائز بنانی ہے، ناجائز کنسٹرکشن کرنی ہے، یا کسی بھی انڈسٹری میں اگر اس کو کوئی ناجائز کام کرنا ہے تو وہ تو یہی دعا کر کے نکلتا ہے نا، یا خدا کوئی کرپٹ افسر سے ملا دے۔ اور کرپٹ افسر جو ہوتا ہے وہ یہ دعا کر کے بیٹھتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے ملا دے جس کو ناجائز منافع کمانا ہو۔ اور پھر جب یہ دونوں آمنے سامنے آتے ہیں پھر کیا ملاپ ہوتا ہے، پھر کیا ملن ہوتا ہے۔ تو اگر یہ جو ہو رہا ہے، یہ آپریشن ہو رہا ہے، یہ تو ایک بیمار کا علاج ہو رہا ہے، بیماری کا علاج نہیں ہو رہا۔ ہوگا کیا، یہ ٹوٹ جائے گا یہ سب کچھ، اور اس کے بعد پھر تھوڑے دنوں بعد پھر وہ افسر موجود تو ہے نا، وہ جراثیم تو موجود ہوں گے، ان کو بھی پروفٹ ارن کرنا ہے، ان کو بھی اپنی برانڈ ویزیبلٹی دکھانی ہے، بورڈ بنانے، تو یہ یقیناً کہیں نہ کہیں ملیں گے اور پھر معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو بیماری کا علاج کریں، ڈیٹیل بیماری کا علاج جب تک نہیں ہوگا تب تک مزہ نہیں آئے گا۔ یعنی ان کو بھی سزا دلوائیں، اور سزا بھی ایسی دلوائیں کہ جب 100 ڈگری ٹیمپریچر ہو نا، تب بندے کو جب وہ اس عمل کا سوچے نا، اس سزا کا سوچے، تو اس کو پھر 0 ڈگری فیل ہوگی، وہ بولے یار واقعی میں ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اب ہوا کیا، کتنا، ایک تو ویسے آلریڈی ہمارا ملک انڈر ڈیولپڈ، یعنی ایک ترقی پذیر ملک اسی میں ہے نا، ہمارے پاس ویسے ہی وسائل ریسورسز کم ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اتنی کنسٹرکشن کی، ان کا لاس، اتنا مٹیریل لاس، اتنی لیبر لاس، اب یہ اتنی جو مشینری آ کے کام کر رہی ہے، یہ ڈپلو ہو رہی ہے، یعنی پتہ چلا دونوں طرف اوور آل ملک کا لاس ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ میں گھر میں روز ایک پروجیکٹ بناؤں، رات کو کوئی شخص آئے میرے گھر میں، اپنے گھر کا فردی، اور وہ آ کے اس پروجیکٹ کو توڑ دے، پھر میں صبح بناؤں پھر وہ توڑ دے، تو بھائی ایک دفعہ کلیئر کر دو نا کہ کیا یہاں پر کچھ بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے۔ میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، آخری بات کر کے میں بات ختم کروں، کہ ڈیولپڈ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک
پچھلے 100 سال کی بات کر رہا ہوں, یہ پچھلی صدی کی, اس میں ایک جگہ یعنی ایک ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک میں بہت سارے ڈفرینسز اور بہت سارے ریزنز ہیں, لیکن اس میں ایک ریزن انہوں نے بڑا اچھا سمجھایا, اور اس ٹائم یہ ممالک جو ترقی پذیر ملک ہیں, جو ابھی ترقی یافتہ نہیں ہے, یہ ایک ٹائم پہ سو رہے تھے جس ٹائم پہ ترقی یافتہ ملک جاگ رہے تھے, اور انہوں نے ایک چیز پہ بڑا زبردست کام کیا, وہ ہے پراپرٹی رائٹس. ان کو بڑا بلیک اینڈ وائٹ کر دیا, ان کو بہت کلیئر کٹ کر دیا, ہاں, ان کو مبہم, بلر اور گرے نہیں چھوڑا. جیسے ہمارے یہاں بہت کچھ گرے. اگر ایک ملٹی نیشنل بینک بھی ہمارے یہاں جب ایک رینٹ پہ شو روم یا دکان لیتا ہے, تو جب اس کو جنریٹر لگانا ہوتا ہے تو اس پہ یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ کیا دکان کے باہر جنریٹر لگانا ہے, کیا وہ جگہ میری ہے یا وہ جگہ پبلک کی ہے, وہ کیا جگہ ہے, وہ پراپرٹی کس کی ہے. وہ چیزیں بلر ہیں, وہ چیزیں مبہم ہیں, اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے ترقی پذیر ممالک کی. اب دیکھیں, چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہوگا, ایک شخص جس نے بن کباب برگر کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا وہ دکان اس کی ہے, کیا وہ جگہ اس کی ہے, بس وہ کوئی آتا ہے اس کو تھوڑے پیسے دیتا ہے. کیا یہ شخص جب لون لینے جائے گا, ہاں, تو وہ اس سے بولیں گے ذرا اپنے پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ دکھاؤ, ہاں, اپنے برانڈ کے ڈاکیومنٹ دکھاؤ, تم نے برانڈ کا, ایسا کچھ ہے ہی نہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور جب آپ ترقی یافتہ ملکوں کی بات کریں تو چھوٹا سا ڈھابا بھی ہوگا, اس پہ بھی ساری چیزیں کلیئرلی ڈیفائن ہوں گی. تو یہ بھی ایک, تو اب یہاں پر جب آپ بات کر رہے ہیں ایک نیا پاکستان بنانے کی, تو نئے پاکستان میں ڈیٹیل بیماری کا علاج کریں, اور اس چیز پہ بہت کام کریں. یہ پراپرٹی لاز جو اس کو ہیں, اس کو ڈیفائن کریں, اس کو گرے نہ چھوڑیں, اس کو بہت زیادہ بلیک اینڈ وائٹ کریں. بہت ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں. ابھی ظاہر لوگ یہ بھی بولیں گے غریب آدمی کہاں جائیں, اور پھر کیا, یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اس کے پیچھے تو پھر ویڈیو 2 منٹ کی نہیں بنے گی, اس کے پیچھے تو پھر بہت ساری بات ہے, اور اسی پہ میرا خیال ہے کام ہو رہا ہے. نیا پاکستان کی جو بات کریں وہ یہی بات ہو رہی ہے نا, کہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی فی الحال اس پہ جو میں اپیل کرتا ہوں وہ یہ, اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی انصاف پورا ہونا چاہیے. جنہوں نے اجازت دی ہے ان کے خلاف بھی, کیونکہ ان کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا تھا. میں نے آپ سے پھر کہا, آپ ایک کیل ٹھوک کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کے بعد افسر فوراً آ جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا شہر آباد ہو گیا اور اتنی ناجائز تجاوزات, تو اس کے خلاف جنہوں نے, جو اس وقت کے چاہے وزیر ہوں, میئر ہوں, افسران ہوں, سب, ان سب کے خلاف بھی تو سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تبھی بیلنس ہوگا. یو ٹیک اٹ ایزی. تھینک یو فار واچنگ. اس کو شیئر بھی کریں, اور جب کوئی ایسی ڈیبیٹ ہو تو اس میں یہ بات بھی کریں.